का 312 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा दीन की समझ बूझ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह नूर जारी है। आज इसका आखिरी स्टेप होगा। चंद आयत रहती थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने उनकी बरात की तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतानी फ़इन्नहु यामुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मत पैरवी करो कदमों शैतान की से, और जो कोई पैरवी करेगा कदमों शैतान की, बस बेशक वो हुक्म करता है साथ बेहजाई के और नामकूल के। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर ना होता फजल अल्लाह का ऊपर तुम्हारे और रहमत उसकी, माज़ा मिनकुम मिन अहदिन अबदन, ना पाक होता तुम में से कोई और कभी भी गुनाह से। वलाकिन अल्लाह युज़क्की में यशाअ, लेकिन अल्लाह पाक करता है जिसको चाहे। वल्लाहु समीउल अलीम, और अल्लाह तो सुनने वाला जानने वाला है। इसमें अल्लाह ताला ने जब उनकी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बरात के लिए ये आयत जो है उतारी, तो कहा कि सारे नसीहतें करने के बाद फिर फरमाया कि ये जो तुमने शैतान के कदमों की पैरवी की है, इसकी पैरवी मत करो। ये तो तुम्हें जो है ऐसी बेहया किस्म के कामों में और बुरे कामों में ही फंसाना है उसने। उसके कदमों की जो है पैरवी मत करो, उसके गुमराह राह पर मत चलो। ये लोगों जो ईमान लाए हो, क्योंकि जो थे उसमें से दो तो थे मुनाफिक इस्लाम के, और मसत्ता बिन असासा जो थे, और हसान थे, और हमना थी बिनते जहश, और मसत्ता बिन असासा साम बिन साबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने भी ना उनके साथ मिल गए थे और इसको हवा दी। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यकीन करके। तो इधर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को महाती भर के बोला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो मत जो ईमान लाए हो उसके शैतान के जो है बहकामे हैं उसमें मत आ जाओ। उस शैतान की मत पैरवी करो, क्योंकि वो तो तुम्हें बुरे कामों और बेहया किस्म के कामों में जो है मुब्तला रखता है। तो अगर अल्लाह ताला ने साथ ही फरमा दिया, और अगर ना होता फजल अल्लाह का ऊपर तुम्हारे रहमत उसकी, ना पाक होता तुम में से कोई भी कभी भी गुनाह से पाक ना होता। और लेकिन अल्लाह ताला तो पाक करता है जिसको चाहता है। अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। तो ये अल्लाह की ही तौफीक है, तौबा की तौफीक देता है और जो है पाक करता है। और दिल में जो है वो जो है उसे मालूम है कि कौन दिल में अखलास रखता है, उसे पाक किया जाए, और कौन नहीं रखता।
پھر آگے فرما دیا ولا یا تالی اول الفضلی منکم والسعاتی ان یؤتوا اول القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور مت قسمیں کھامے صاحب فضل کے تم میں سے اور کشائش کے، یہ کہ دمے صاحب قرابت کو اور فقیروں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو بیچ رہا اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو ہے مسطح بن جو ہے اساسہ جو تھا وہ اس نے بھی اس تہمت جو لگی اسے ہوا دی۔ تو یہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد خالہ زاد بھائی تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے نا یہ بے حد غریب تھے اور اللہ کی راہ میں ہجرت بھی انہوں نے کی تھی، اس لیے مہاجر کہلاتے تھے، اس لیے ابو بکر صدیق نے اس کی کفالت اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ حضرت جب اوپر کی ایجاد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ سے اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو پھر اسے سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ میں جو ہے اس کی ہاتھ نہیں کھینچوں گا مدد سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ بل یعفو و یصفح، وہ چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کر دیں ان سے۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں دوست تم یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات غافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ کے تہمت لگاتے ہیں پاک دامنوں کو، معصوم بے خبر کو، ایمان والیوں کو، لوینو لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پاک دامن بولی بالی مسلمان عورتوں پر جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں ایمان والیوں کا، لوینو فی دنیا والآخرہ، ان پر لعنت کی گئی بھی دنیا کے اور آخرت کے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسع ان کے عذاب ہے بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی، تو آج یہ سر عام رواج بن گیا ہوا ہے، کسی کے پہ جو ہے سوچے سمجھے بغیر ہی پاک دامنوں پر تہمت لگا دی۔ نہیں، اس کو لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے، ایک جو ہے کلچر بنا لیا ہے، اس قسم کی برائیوں کو انہیں پتہ نہیں کس چیز کا سکون ملتا ہے اس چیز میں کہ کسی پاک دامن پہ تہمت لگا دیں۔ کہا کہ بے شک جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامنوں اور بے خبر معصوم پر ہے، جن کے جو ہے اس طرح بتایا کہ ان پر جو ایسی معصوم جو بولی بالی سے مراد وہ سیدھی سادھی شریف عورتیں ہیں جن کے دل پاک ہیں اور ان کے دل میں بد چلنی کا بھولے سے بھی خیال نہیں آتا۔ تو امہات المومنین خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بولی بالی عورتوں میں شامل ہیں جن کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے بعد بھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمانی رکھے گا وہ کافر اور قرآن کا مخالف ہے۔ صحیحین میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 جو ہے تباہ کر جانے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرام نے دریافت کیا تو آپ نے ان 7 چیزوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ایک بولی مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا تھی۔ پھر کہا کہ ان پر لعنت کی گئی جو کہ بولی بالی معصوم عورتوں پر، ایمان والیوں پر، پاک دامنوں پر جو ہے
तोहमत लगाते हैं तो इन पर लानत की गई दुनिया में भी और आखिरत में भी, और वहाँ से उनके अजाब है बड़ा। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, उस दिन के गवाही देंगे ऊपर उनके, ज़बानें इनकी और हाथ उनके और पाँव उनके साथ ही चीज के थे करते। उस दिन इनकी ज़बान जो है, इनकी ज़बानें जो है और हाथ और पाँव जो है चीज़ की गवाही देंगे कि ये बुरे काम दुनिया में करके आए हैं। जो माजिन जो फ़ीही मुल्लाहु दीनहुम लहक्का यालमूना अन्नल्लाह वल हक़्क़ुम मुबीन, उस दिन पूरी देगा उनको अल्लाह दीनहुम लहक्का, जजा हक उनके की, और जान लेवेंगे बेशक अल्लाह हो वाला हक़्क़ुम मुबीन, वही है हक बयान करने वाला। और इधर ये भी जाहिर होता है पाक दामन तो हर टाइम जिक्र ज़िकार में बिजी रहती हैं, उनके तर रहते हैं पाक दामनों के जो है सूरत बकरा से जो है इतनी होती है, तो वो इसी में ही अपने जो है कुरान पाक की जो तलावत है उसके जिक्र ज़िकार में, वैसे भी तस्बीहात में रहने वाली ज़बान कैसे ख्याल के ऐसा बुरा उसके दिल में आ सकता है। हर टाइम जिसका जिक्र ज़िकार नमाज कुरान में गुज़रे, तो ऐसे पे लोगों ने भी, जिन्होंने ईमान वालों ने भी हिस्सा लिया, तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो तुम बहुत बड़ा तूफान लाए हो, तुम्हें ज़ेब कैसे दे दिया ज़बानों को कि तुम मुझे दिल भी कैसे बदगुमानी कर ली दिलों में भी, और ज़बान पर भी क्यों तुम ऐसे लाए बात है, तुम्हारी ज़बानों ने कैसे कबूल कर लिया, ज़ेब दिया कि तुम्हें इस बात को अपनी ज़बानों पर लाओ। अल्लाह ताला ने इसको ऐसे जो है अंदाज में ख़बर ली मुसलमान लोगों के भी, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें मसत्ता बिन असासा, हसान बिन मालिक और जो है हमना बिन जैश, मेरी मालूमात के मुताबिक ये हसान बिन साबित थे। तो ये जो तो नबीना हो गए थे आखिरी दिनों में, तो ऐसे ही जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला हम के पास आते थे यही दीनी मालूमात के लिए, तो ये नबीना हो गए थे। तो ऐसे ही कहा गया कि इन्होंने अपनी जो है पा ली है सज़ा जो इन्होंने किया काम। तो अल्लाह ताला माफ़ रखे। तो आपके लिए ये नसीहत है, सबक आमोज़ ये आजाद इसीलिए आपके सामने लाई जाती हैं कि ये माशरा बद अखलाकी जो है, इससे तोहमते हसद बोवज़ कीने जो है इनसे दिल अपने पाक कर लें, और जो है पाक माशरा जो अल्लाह ताला ने कहा कि ये कदम जो शैतान के हैं जिनको तुम अपना लेते हो, शैतान बुग़्ज़ झूठ और बुरे काम बेहयाई वाले और बद काम, ये कदमों शैतान के कदम है, तुम उसकी पैरवी करते हो इस को अपना कर और किसी पर जो है डाल कर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इससे पनाह दे, हम ऐसे जो है बुरे कामों से अपने आप को बचा रखें, ताकि जो है पाक माशरा उजला माशरा की तश्कील हो। जो माइजिन जो वफ़ी ही मुल्लाहु दीनहुम लहक्का यालमूना अन्नल्लाह वल हक़्क़ुम मुबीन, उस दिन पूरी देगा अल्लाह ताला जज़ा हक उनके की, और जान लोगे बेशक अल्लाह ताला वो ही हक बयान करने वाला। इधर भी सज़ा होगी जो ऐसे बड़े बड़े काम करके गए होंगे, और फिर उधर भी जो है अल्लाह ताला जो है कहा कि मैं पूरा इनकी सज़ा दूंगा, जज़ा दूंगा जो उन्होंने अमल करके बुरे आए हैं। अल हबीस साथ आगे अल्लाह ने बयान कर दिया, इसका निचोड़ इस सायत में है कि अल्लाह ताला ने जो है
بیان کر دیا خلاصہ نچوڑ اس آخری 16ویں آیت میں، الحبیثات للحبیثین والحبیثون للحبیثات، حبیث عورتیں واسے حبیث مردوں کے ہیں اور خبیث مرد واسے حبیث عورتوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ حباست والے جو ہیں والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک عورتیں واسے پاک مردوں کے ہیں اور پاک مرد واسے پاک عورتوں کے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء اور جو ہے صالحین ہیں ان کے حرم میں جو ہے حبیث عورتیں جو ہے نہیں آ سکتی۔ حبیث عورتیں حبیث مردوں کے لیے اور حبیث مرد حبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ اور پاک مردوں کے لیے ہیں عورتیں، اور پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں ہی ہیں۔ اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کیسے ایک جو ہے عورت ایسی آ سکتی ہے، یا کسی صالحین کے حرم میں کیسے ایسی عورت آ سکتی ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں اس چیز سے کہ کہتے ہیں، یہ لوگ پاک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پاک مرد اور پاک عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو گندی اور پاجی لوگ بکتے پھرتے ہیں یہ پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں جو ہیں اس چیز سے پاک ہیں، جو یہ پاجی لوگ فضول قسم کے اور نیچے کردار کے لوگ جو یہ کہتے ہیں ان سے یہ پاک ہیں۔ لہم، مسلمان جو پاکیزہ خیالات رکھنے والے ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور واسن کے بخشش ہے اور رزق ہے باکرامت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ دنیا اور آخرت میں ان کی بخشش ہی بخشش ہے، اور ان کے لیے جو ہے میں نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت کی روزیاں رکھی ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ایسے ہی پاکیزہ ذہن رکھنے والے پاک میں شامل کریں، کیونکہ یہی جو ہے فرشتوں تو جیسے تو نہیں جو ہے چلیں ہو جاتی ہے کوئی لغزش، تو وہ فرشتوں جیسی تو نہیں ہم بن سکتے کہتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس باقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے بخشش اور رزق جو ہے دنیا میں بھی اچھا پائیں عزت کی، اور آخرت میں بھی پائیں۔ تو آئیے آپ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، اور کہا فرشتے نے وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، بے شک میں دیتا ہوں، 7 بقرات گائے، سمان موٹے، یاکلوہن سبع عجاف، کھائے جاتے ہیں ان کو 7 دبلے، و 7 سنبلات خضر، اور 7 بالی سبز، واخر یابسات، اور 7 سوکھی۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو میرو، افتونی، جواب دو مجھ کو، فی رؤیایا، بیچ خواب میری کے، ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا، واسے خواب کے، تعبرون، تعبیر کرتے۔ قال و ازغاسو، کہا انہوں نے، احلامن، یہ ہیں پریشان خواب، ما نحن، وہ نہیں ہم، بتاویل الاحلام، تعبیر خوابوں کی، اور نہیں ہم ساتھ تعبیر خوابوں پریشان کے، بعالمین، جاننے والے۔
وقال الذی، اور کہا اس شخص نے نجا منہما، کہ نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وذکرہ، اور یاد کیا، بعد امت، ان پیچھے ایک مدت کے، انا انبیوکم، میں خبر دوں گا تم کو، بتاویلی ہی، ساتھ تعبیر اس کی، کہ فارسلون، پس بھیجو مجھ کو، یوسف، اے یوسف علیہ السلام، ایوہ الصدیق، اے بڑے سچے، افتینا، خواب دے ہم کو، فی سبی، بیچ 7 بقرات، ان بیل سمان، ان موٹوں کے، یا کلوہن، کھاتے ہیں ان کو، سبعن اجاف، 7 دبلے، و سبی، اور 7 سنبولت، ان بالی، حزن، ان سبز، و اخرى، اور 7 یا بھی 7 ان خشک، لعلی، تاکہ پھر ارجعو، پھر جاؤں میں، علی الناس، طرف لوگوں کی، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جانے، قالا، کہا، تزرعون، کھیتی باڑی کرو گے تم، 7 سنینا، دابن، 7 برس محنت سے، فما حصدتم، پس جو کچھ کاٹو گے تم، فذروہ، پس چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، بیچ بالی اس کے، کہ الا قلیلا، مگر تھوڑا، الا قلیلا، مگر تھوڑا، اس میں سے، مما تاکلون، اس میں سے جو کھاؤ تم، ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آویں گے پیچھے اس کے، 7 سبعۃ برس، شداد، سخت، یا کلنا، کھا جاویں گے، ما قدم تم، جو کچھ کے پہلے رکھا تم نے، لاہم، نہ واسے ان کے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما تحسنون، جو کچھ کے بچا رکھو تم واسے بیچ کے، ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آوے گا پیچھے اس کے، آمن، برس، فیہ، کے بیچ اس کے، یغاث الناس، می برسائے جاویں گے لوگ، وفیہ یعصرون، اور بیچ اس کے نچوڑیں گے، وقال الملک اوتونی بھی، اور کہا بادشاہ نے کہ لے آؤ میرے پاس اس کو، فلما، پس جب جاءہم الرسول، پس جب آیا اس کے پاس ایلچی، قال ارجع، کہا جا، پھر جا، الی ربی، کا طرف مالک اپنے کی، فاسألہ، پس پوچھ اس سے، مال النسوۃ اللتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے قطعنا ایدیہن، کاٹے تھے ہاتھ اپنے، قطعنا ایدیہن، کاٹے تھے ہاتھ اپنے، انو ربی، بے شک رب میرا، بکیدہن، ساتھ مکر ان کے، کہ علیم، جانتا ہے، قالا، کہا، ما خطبکن، کیا حال تھا تمہارا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جس وقت کے بہلایا تھا تم نے یوسف علیہ السلام کو جان اس کی سے، قلنا، کہنے لگی، زلیخا، حاشا للہ، پاکی ہے واسے اللہ کے، ما علمنا، نہیں جانی میں نے، علیہ، اوپر اس کے، من سوء، کوئی برائی، قالت امرأۃ العزیز الآن، کہا عورت عزیز کی نے، اب کھل گیا حق، حس حق کا، کھل گیا حق، انا راوتہ، میں نے بہلایا تھا اس کو، ان نفسہ، جان اس کی سے، وَإِنَّهُ، بے شک وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ سچوں سے ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، کہا یوسف علیہ السلام نے، یہ اس واسطے ہے تاکہ جانے، انی لم اہنہ، تاکہ جانے عزیز حامد اس کا، بے شک میں نے نہیں آنت کی، بالغیبی، پیچھے اس کے غیب میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یہدی القید الخائن، انہوں نہیں ہدایت کرتا، نہیں مطلب کو پہنچاتا جو ہے مکر خیانت کرنے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے مکر فریب کرنے والوں سے بچا کے رکھے، اور ان کے اور ہمیں جو ہے اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ تو آئیے اب تشریح و دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے 7 موٹے بیل، 7 دبلے بیل جو ہے خواب دیکھا کھائے جاتے ہیں، 7 بالی اور 7 خشک۔ تو درباریوں نے کہا پریشان خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے، جیسے جسے قید سے نجات ہوئی تھی اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی،
یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ جو ہے قحط سے مقابلہ کرنے اور غلہ محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا، خوشحالی کی نوید بھی سنائی، خلاصہ نچوڑ خواب رہائی اور پاک بازی کا ذریعہ بنا، سانج کو آنچ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کیا ادنا مانگتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت ہماری سنوار دے، اللہ دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ بہترین بنا دے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، ہر ٹائم اپنا ذکر و اذکار میں زبان تر رہنے والا بنا دے، ہماری زندگی خوشی و راحتوں سے بھرپور بنا دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا شفا لا یغادر سقما، اللہ سے تو تندرستیاں عطا فرما، ہمارے مریضوں کو بھی سے تو تندرستی عطا فرما، ہر برکت والی زندگیاں دے، ہر عافیت والی زندگیاں دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ تو رحم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بات دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہمارے مریضوں کو اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ رحمت کر دے، اللہ فضل کر دے، اللہ تم کرم نہیں کرے گا تو کس در پہ جائیں گے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ پریشانہ لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اللہ کامیابی کامرانی دے، اللہ انہیں اللہ رحم فرما دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ تم پریشانوں کو پریشانیاں دور فرما، اپنے روزگاروں کو روزگار دے، اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا، اللہ سے تو سلام دیا سمجھ اپنے زمان میں رکھنا، اپنے زمان میں رکھنا، اللہ تیری قدرتوں کا، اللہ تیری قدرتیں بے شمار ہی نہیں ہے، اللہ تیری رحمت کے خزانے تو بڑے بڑے ہیں، اللہ اپنے خزانوں میں سے ہمیں عنایت کر دے گا تو تجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنی، تیرا کرم اور تیری اطاعت جو ہے وہ بھی اللہ بے شمار ہے ہم پہ جو ہے، اور جو کچھ ہمارے لیے بہترین ہے ہمیں تو عطا کر دے، اللہ جو بہتر ہے جو وہ ہمارے لیے اللہ مسخر کر دے ہمیں، اور ہمارے اہل و جار کو صحت و سلامتی، رزق میں وسعت، خیر و برکت کے سازی قلبی سکونت فرما، ہمارے مرحومین جو ہے ان کے بشر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ میں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، یا اللہ میں آسانیاں بانٹنے والا بنا، اللہ اور آسانیاں بانٹنے والا بنا، اللہ تو آسانیاں عطا کر اور آسانیاں بانٹنے والا بنا، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو جو مرادوں سے بات دے، اللہ تو آسان کر دے، اللہ تو آسانیاں کر دے، اللہ محتاجی اور مزدوری سے محفوظ رکھ، اللہ ہر قسم کے محتاجی سے محفوظ رکھنا، ہمارے والدین کی بچی فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا الله تقبل منا ربنا تقبل منا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.